अल्लाह वालों, अगर आप चाहते हैं कि दौलत के ढेर लग जाएं, दुश्मनों से आपकी जान छूट जाए, जादू टूने से, नजर बद से आप महफूज हो जाएं, तो 7 काली मिर्च, लाल मिर्चें लेकर काले कपड़े में बांध कर नहर में फेंक दो। फिर देखो कैसे मोजज़ात होते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालों, आज की वीडियो बहुत ही मुजर्रब अमल के साथ लेकर हाजिर हुई हूँ। जो मेरे बहन भाई दुश्मनों से तंग हैं, जादू टूने से परेशान हैं, कारोबार में बंदिश है, रुकावट है, बच्चियों के रिश्ते में रुकावट की गई है, बंदिश लगाई गई है जादू के ज़रिए, या फिर नज़र बद है, हसद है, मुनाफिकीन का शर है, जो शैतानी करते हैं, आपको परेशान करते हैं। अल्लाह वालों, दुश्मन ज़ाहरी हो या फिर छुपा हुआ हो, ये ऐसा अमल है कि दुश्मनों की चीखें निकलवा देगा। बस एक मर्तबा मेरे बताए हुए तरीके पर अमल करके इस अमल को कर लें, इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आप अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। दुश्मन से निजात हासिल हो जाएगी, जादू टूने के असरात ख़त्म हो जाएंगे, बंदिश रुकावट का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाएंगे, तमाम बहनें भाइयों की परेशानियों को ख़त्म फरमाएंगे। जो भी कारोबारी रुकावटें हैं या बच्चियों के रिश्ते हैं, बंदिशें लगी हुई हैं, सब ख़त्म हो जाएंगी। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की ये तमाम परेशानियां ख़त्म फरमा देंगे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से सिर्फ 10 मिनट निकाल कर अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं और इस अमल को कर लेते हैं, इस वजीफ़े के करने से अगर आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक हाजत, कोई ऐसी हाजत आपकी पूरी हो जाती है जो बरसों से पूरी नहीं हुई, तो यकीन करें मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। अल्लाह वालों, रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, आपके घर में कोई आसेबी असरात हैं, कोई काला साया है, और अगर जिन्नात का बसेरा भी होगा तो वो भी इस अमल की बरकत से ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह वालों, 30वें सिपारे की छोटी सी ये सूरत है, सूरतुल कौसर का ये अमल है जो आपने 7 लाल मिर्चों पर करना है। अल्लाह वालों, अगर आपके बच्चे नालायक और बदतमीज़ हो गए हैं तो वो भी नेक और फरमाबरदार हो जाएंगे। और अगर कोई शख्स बे औलाद है, औलाद का ख्वाहिशमंद है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल की बरकत से उसको औलाद भी अता फरमा देंगे। और अगर औलाद है लेकिन बेटे की ख्वाहिश है तो भी इस अमल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद नरीना अता फरमा देंगे। अल्लाह वालों, अगर आपके घर में कोई बीमार रहता है, आप डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, तो इस अमल की बरकत से आपके मरीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफाए कामला आजला अता फरमाएंगे। कारोबारी बंदिश है वो भी इस अमल की बरकत से ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह वालों, कारोबार तो है लेकिन उसमें बरकत नहीं है, बेबरकती है, नहूसत है घर में। अल्लाह वालों, जो भी मामलात होंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो सब के सब ख़त्म फरमा देंगे। जादू का तोड़ है ये वजीफ़ा, किसी भी किस्म का काला जादू हो या नीला पीला जादू हो, पुतले बनाकर सुइयाँ लगाई गई हैं, दफनाया हुआ है, इस वजीफ़े की बरकत से वो तमाम के तमाम असरात ख़त्म हो जाएंगे।
اللہ والو، آئے دن آپ کے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، چاہے وہ انسانی نظر ہو یا پھر عصبی نظر ہو، کسی بھی قسم کی نظر ہو، اس عمل سے تمام طرح کی نظر بد سے محفوظ ہو جائیں گے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ والو، آپ لوگوں کو عمل کا طریقہ بتاتی ہوں، جیسے جیسے آپ کو بتاؤں گی کہ یہ وظیفہ کرنا کیسے ہے، آپ نے بالکل اسی طرح کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو بالکل صحیح طریقے سے کریں گے تب ہی یہ وظیفہ اثر کرے گا۔ اللہ والو، اگر ذرا سی بھی کوتاہی ہو جائے تو پھر وظیفہ اثر نہیں کرتا، اور آپ لوگوں کے کومنٹ اور میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وظیفے نے اثر نہیں کیا۔ تو اللہ والو، آپ نے پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر تنہائی والی جگہ میں بیٹھ جانا ہے، کسی ایسی جگہ پر جہاں کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، اور آپ نے 7 لال مرچیں سوکھی ہوئی، ثابت لال مرچیں لمبی والی جو ملتی ہیں وہ والی آپ نے لینی ہے، گول لال مرچیں آپ نے نہیں لینی، 7 لال مرچیں لینی ہیں، اور آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ مرچیں آپ نے ڈنڈی کے ساتھ لینی ہے کہ اس کی ڈنڈی بھی ساتھ میں ہو، ٹوٹی پھوٹی مرچیں نہیں لینی، بالکل ثابت مرچیں ہونی چاہیے۔ اللہ والو، اول و آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، رحمتوں اور برکتوں اور عظمتوں والے نبی پر رحمتوں اور برکتوں والا عظمتوں والا درود پڑھا کریں۔ آپ نے ایک بار سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو 3 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر آخر میں آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آپ نے مرچوں کے اوپر پھونک مار دینی ہے، یعنی کہ دم کر دینا ہے۔ اب آپ نے ان 7 مرچوں کو لے کر اپنے گھر کے سارے ممبروں کے اوپر سے 7 مرتبہ وارنا ہے، یعنی پھر اس ایک فرد کے اوپر سے 7 مرتبہ واریں جس پر جادو جنات کے اثرات ہیں، یا جو نظر بد کا شکار ہے، یا جو شخص بیمار ہے آپ کے گھر میں، اس کے اوپر سے واریں، اور اس کے بعد آگ والے چولہے میں یہ مرچیں آپ نے جلانی ہیں۔ اللہ والو، چولہا مطلب کہ جس میں آگ والا چولہا جس میں لکڑیاں جلا کر کھانا پکاتے ہیں، اگر وہ نہیں ہے آپ کے گھر میں تو گیس پر بھی آپ ان مرچوں کو جلا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی العزیز۔ جیسے ہی ان مرچوں کو آگ میں جلائیں گے، جو بھی کرشمہ ہوگا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اگر مرچیں جلاتے وقت اس میں سے ذرا سی بھی مرچوں کی سمیل نہ آئے تو سمجھ لیں کہ جس کے اوپر سے 7 بار مرچیں واری ہیں اس پر حاوی جادو جنات یا نظر بد کا اثر یا بندش یا رکاوٹ کا اثر ہے۔ جیسے ہی یہ مرچیں جل کر راکھ ہوں گی، تمام ترسرات ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے، آفس، دکان یا کاروبار میں برکت نہیں ہے، بندش لگی ہوئی ہے، یا جادو کے ذریعے کسی نے رکاوٹ لگا دی ہے، تو ان مرچوں کو وارنا نہیں ہے، بس ایک کالے رنگ کے کپڑے میں باندھ کر آپ نے اپنے کاروبار والی جگہ پر رکھ دینا ہے، اور صبح اندھیرے میں اٹھنا ہے آپ نے، یعنی کہ دن کی روشنی نہ ہو، نماز کے بعد آپ نے جا کر ان مرچوں کو، کالے کپڑے کو آپ نے نہر میں یا کنویں میں یا پھر کسی بہتے ہوئے پانی میں پھینک دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز کاروباری تمام مسائل حل ہو جائیں گے، کاروبار چل پڑے گا اور بے تحاشا رزق آنا شروع ہو جائے گا، دکان میں گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ اللہ والو، یہ عمل بڑا ہی پاورفل ہے، بڑا ہی زبردست عمل ہے، جس نے بھی کیا ہے اس کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ 7 مرچوں آپ نے اپنے سامنے رکھنی ہیں، مرچیں بالکل آپ نے صحیح والی لینی ہیں، ذرا سی بھی کہیں سے ٹوٹی پھوٹی نہ ہو، ڈنڈی والی 7 لال مرچیں لمبی والی آپ نے لے کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔
عشاء کی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، 1 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور 3 بار سورۃ الکوثر کو پڑھ کے پھر آخر میں 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور مرچوں پر ایک دم ساری مرچوں پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، یعنی کہ دم کر دینا ہے۔ پھر ان مرچوں کو لے کر آپ نے گھر کے ہر فرد کے اوپر سے 7 مرتبہ وارنا ہے، یعنی کہ اگر ایک فرد کے لیے کر رہے ہیں تو اس کے اوپر سے 7 مرتبہ وار لیں، اگر سب کے لیے کر رہے ہیں تو سب کے اوپر سے 7 مرتبہ واریں۔ اور اگر آپ کاروبار کے لیے کر رہے ہیں تو ان مرچوں کو آپ نے کالے کپڑے میں باندھنا ہے۔ یاد رہے کالا کپڑا جو ہو وہ نیا ہو، استعمال شدہ کپڑا آپ نے نہیں لینا۔ کالے کپڑے میں باندھ کے اس کی پوٹلی بنا لیں اور اس پوٹلی کو اپنے کاروبار والی جگہ پر ساری رات کے لیے پڑا رہنے دیں۔ صبح جب آپ فجر کی نماز پڑھیں تو اس کے بعد ابھی اندھیرا ہی ہونا چاہیے تاکہ آپ کو کوئی دیکھے نہ۔ آپ جا کر اس کو نہر میں، کنویں میں یا کسی جگہ بھی بہتے ہوئے پانی میں آپ نے ان مرچوں کو پھینک دینا ہے۔ اللہ والو، اتنی رحمت اللہ کی ہوگی کہ آپ خود حیران پریشان ہو جائیں گے کہ ایسا کون سا عمل میں نے کر لیا ہے جس کی بدولت اللہ رب العزت نے اپنی اتنی رحمت مجھ پہ کر دی ہے، اتنا رزق مجھے عطا فرما دیا ہے۔ تو اللہ والو، اگر مرچیں آپ جادو جنات کے لیے جلا رہے ہیں، نظر بد کے لیے، تو آپ نے اتنے دن تک جلاتے رہنا ہے جتنے دن تک مرچوں میں سے مرچوں کی اسمیل آنی شروع